نوری ہاسپٹل، ارنم ہاسپٹل، وہاں پہ بھی ہم لوگ گئے تو انہوں نے دینار ہاسپٹل کی بہت زیادہ تعریف کی کہ یہاں پہ ہماری 50% ہماری بیماری ویسے ہی ختم ہو گئی تھی ان سے صرف مل کے، اور اس کے بعد جو 50% جو ہماری تھی وہ بھی علاج کے ساتھ ختم ہو گئی۔ 21 میڈیکل سینٹرز ہو جائیں گے جو کہ پاکستان اٹامک انرجی کے بینر کے نیچے کینسر کے پیشنٹس کی نہ صرف تشخیص بلکہ اس کے علاج اور معالجے میں بھی مصروف ہیں۔ سب سے پہلے تو میں دینار انتظامیہ کی بہت زیادہ مشکور ہوں، شکر گزار ہوں ان کے عملے کی خدمات سے، ان کے بھرپور تعاون سے اس مشکل سے ہم نکلے ہیں۔ بہت ہی مشکل ٹائم تھا یہ ڈائگنوز ہونا، سروائیو کرنا۔ ریڈیشن تھراپی، ہارمونل تھراپی، ٹارگیٹڈ تھراپی اینڈ امیونو تھراپی which we are providing here۔ جب ہم پیشنٹ کو ریڈیشن تھراپی کے لیے پلان کرتے ہیں ان کنسلٹیشن ود دس ڈپارٹمنٹ۔ میرا یہاں پہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے، میں بہت زیادہ سیٹسفائی تھی یہاں پہ، کیونکہ میں نوری ہاسپٹل، ارنم ہاسپٹل، وہاں پہ بھی ہم لوگ گئے تو انہوں نے دینار ہاسپٹل کی بہت زیادہ تعریف کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ دینار ہاسپٹل آپ کے اپنے شہر میں موجود ہے اور وہاں پہ ڈاکٹر نبیلہ صاحبہ ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کے پاس جائیں اور آپ سیٹسفائی ہو جائیں گے۔ اور آپ یقین مانیے کہ ہم جب یہاں پہ آئے نا تو جیسے لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ ہماری 50% ہماری بیماری ویسے ہی ختم ہو گئی تھی ان سے صرف مل کے، اور اس کے بعد جو 50% جو ہماری تھی وہ بھی علاج کے ساتھ ختم ہو گئی۔ شکر الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو میں دینار انتظامیہ کی بہت زیادہ مشکور ہوں، شکر گزار ہوں ان کے عملے کی خدمات سے، ان کے بھرپور تعاون سے اس مشکل سے ہم نکلے ہیں۔ اور بہت ہی مشکل ٹائم تھا یہ ڈائگنوز ہونا، سروائیو کرنا، بہت ہی مشکل تھا، لیکن ان سب کی محنت سے، تعاون سے الحمدللہ ایک امید ہے۔ اللہ نے کرم کیا ہے، فضل کیا ہے اور ان کا تعاون بہت رہا ہے اور ان کے عملے کا بھی بہت اچھا ساتھ رہا۔ آج کی تقریب بھی بہت اچھی تھی، آگاہی ہوئی میری۔ جب یہ گلٹی اسکن پہ اپیئر ہوئی ہے تو 1 سے 2 مہینے بعد مجھے یہ پتہ فوراً چل گیا تھا، تو میں اپنی ایک جاننے والی فیملی سے ملنا میرا ہوا، وہ کیمو پروسیس سے گزر رہی تھی، وہ مجھے کہتی کہ اس کو لائٹ نہ لیں، آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں۔ تو میں ایک سینئر سرجن کے پاس گئی، انہوں نے بتایا کہ یہ گلٹی بنی ہے، تو وہ مجھے کہتی کہ نارمل ہے، کچھ نہیں، آپ فکر نہ کریں، بس بن جاتی ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو میں ریلیکس ہو گئی اور اس بات کو 1 سال گزر گیا۔ منتھ آف اکتوبر جو ہے وہ پوری دنیا میں بریسٹ کینسر اویئرنیس ایکٹیویٹیز کے طور پہ منایا جاتا ہے، اور ہم نے بھی اپنی ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ جو بریسٹ کے حوالے سے تھیں وہ ہم نے اکتوبر میں کی۔ آج 31 اکتوبر ہے، دس از دا لاسٹ ڈے آف آل ایکٹیویٹیز۔ تو یہ کنکلوڈنگ ایونٹ تھا۔ جتنے بھی کینسر سروائیورس تھے ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم ان کو اس اسٹیج پر لے کر آئیں تاکہ وہ کچھ ایسے حوصلہ افزا باتیں کریں جو ان لوگوں کے لیے مشعل راہ ہوں یا ان لوگوں کی ہمت بنائے جو کہ آج کل ٹریٹمنٹ کا کینسر کی ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں۔ تو بیسیکلی اس ایونٹ کا مقصد یہی تھا کہ جتنے سروائیورز ہیں وہ اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کریں، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کینسر جو ابھی تک پورے سوسائٹی میں ایک ڈیتھ سینٹنس کے طور پر سنا جاتا ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جی فلانے کو کینسر ہے اور وہ ہمارے پاس ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، تو ان کی آنکھوں میں جو میں نے خوف دیکھا ہے، موت کا خوف، اس نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کیا، اور میں یہ سوچنا شروع ہو گئی کہ ٹھیک ہے کینسر ہو گیا، ٹریٹمنٹ بھی انشاءاللہ ہو جائے گی، لیکن ہم سائیکولوجیکلی ان کو بوسٹ اپ کیسے کریں۔ تو اس خیال کے پیش نظر میرے ذہن میں یہ چیز آئی کہ اگر ہم وہ تمام لوگ جو کہ کینسر کی ٹریٹمنٹ کر کے صحتیاب ہو چکے ہیں، اگر ہم ان کی سٹوریز جو ہے وہ ایک کتابی شکل میں شائع کریں، اور وہ لوگ جو کینسر میں ریسنٹلی ملوث ہوئے ہیں یا جن کا ایکٹیو ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، اگر وہ اس کتاب کو پڑھیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی انرجیز کو گین کریں، مثبت ڈائریکشن کی طرف چلے جائیں اور خوف اور مایوسی کو اپنے دل سے نکال سکیں۔ تو میری کتاب لکھنے کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ اس کے حوالے سے یا اس کے توسط سے میں چاہتی تھی کہ جتنے بھی کینسر کے پیشنٹس جو ایکٹیو ٹریٹمنٹ پہ ہیں وہ اس سے کچھ امید حاصل کریں۔ تو بیسیکلی یہ ایک امید سحر کا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو اسٹل دے آر فائٹنگ دیئر کینسر۔ تو
آئی تھنک میں سمجھتی ہوں کہ شاید اس سے اچھی بات اور کوئی نہ ہو. دیکھیے میں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے ایک ہاسپٹل میں کام کرتی ہوں اور جہاں تک میری ریسرچ ہے پاکستان کے 19 جو میڈیکل کینسر سینٹر ہیں ان میں سے آج تک کسی نے اس قسم کی جو سٹوریز ہیں ان کو کمپائل نہیں کیا. دس از دا فرسٹ بک ان دا ہسٹری آف PAEC. کوشش ہم یہ کریں کہ ہم اس کو آن لائن اویلیبل کروا دیں تاکہ ہر بندے کی ایکسیس انٹرنیٹ تک تو ہوتی ہے تاکہ اس کو وہ وہیں پر